بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به۔ میں نے ان آیتوں کا جو شان نزول تھا اور جو پس منظر تھا وہ کل تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس شان نزول کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیتوں کو سمجھیے۔ فرمایا کہ کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یہ خیال کرتے ہیں، جو یہ گمان کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا تیری طرف اور جو اتارا گیا تجھ سے پہلے، چاہتے ہیں کہ فیصلہ لے جائیں، چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ لے جائیں سرکش کی طرف۔ طاغوت کا جو لفظ ہے، طاغوت کا لفظ یہ عربی میں مبالغے کا لفظ ہے، یعنی جس میں اضافی معنی پائے جاتے ہیں، جس کے معنی ہم کریں گے زیادہ سرکش، زیادہ سرکش، سرکش، بہت نافرمان۔ تو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہاں پر زیادہ سرکش اور طاغوت کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے، جو یہودیوں میں بڑے عالم تھے، یا مثال کے طور پر جو کفار میں بڑے سردار تھے۔ یہاں پر ویسے جو مراد ہے وہ یہودیوں میں جو بڑا عالم تھا، اس کے پاس وہ فیصلہ لے جانا چاہتا تھا۔ وہ مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا، حقیقت میں منافق تھا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو کہ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ بے شک وہ ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا تیری طرف اور جو اتارا گیا تجھ سے پہلے، یعنی ان لوگوں کا یہ خیال ہے، یہاں پر وہی مسلمان مراد ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں اور جن کا یہ دعویٰ ہے اور جن کا یہ خیال ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، ان کا ایمان اس پر بھی ہے جو آپ پر اتارا گیا، یعنی کہ قرآن پر، اور ان کا ایمان اس پر بھی ہے جو آپ سے پہلے کتابیں اتری۔ تو گویا ان کا اپنا دعویٰ، زعم، عربی کا لفظ زعم جو ہے، یہ زعم کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا خیال، یعنی حقیقت میں نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا یہ خیال ہے اور ان کا اپنا یہ گمان ہے، اپنا یہ دعویٰ ہے ان کا کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا تیری طرف اور جو اتارا گیا تجھ سے پہلے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ لے جائیں زیادہ سرکش کی طرف۔ تو اس واقعے میں یہ ہوا کہ وہ جو مسلمان تھا بظاہر، تو وہ مقدمہ لے جانا چاہتا تھا کعب بن اشرف کی طرف، جو کہ یہودیوں کا بڑا سردار تھا، بڑا عالم تھا۔ اور اس کی وجہ میں نے کل بتائی تھی، کیونکہ اس کو یہ امید تھی کہ کچھ دے دلا کر اور کچھ رشوت وغیرہ کے ذریعے جو ہے یہ مقدمہ میں اپنے حق میں کرا سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کا یہ گمان ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا تیری طرف اور جو اتارا گیا تجھ سے پہلے، چاہتے ہیں کہ مقدمہ لے جائیں زیادہ سرکش کی طرف۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں۔ جو زیادہ سرکش ہے، چاہے وہ یہودیوں میں ہو چاہے وہ کفار میں ہو، ایمان والوں کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سرکش کا انکار کریں، سرکش کے پاس نہ جائیں، سرکش کی اطاعت نہ کریں۔ اور یہ لوگ جو کہ یہ خیال کرتے ہیں، جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں،
یہ اپنا مقدمہ لے جا رہے ہیں سرکش کی طرف. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا اس کا کہ وہ اس کا انکار کریں، اس کا کفر کریں، اس کے پاس نہ جائیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے ان کو دور کی گمراہی. تو اصل میں حقیقت میں وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں تھے، حقیقت میں شیطان کے پیروکار تھے، کیونکہ شیطان اصل میں یہی چاہتا ہے کہ لوگ دور کی گمراہی میں جا پڑیں. تو انہوں نے جو کچھ کیا تو گویا کہ شیطان کی پیروی میں اور شیطان کے بہکاوے میں کیا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے ان کو دور کی گمراہی. دور کی گمراہی کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا گمراہ کر دے، ایسا راستہ بھلا دے کہ پھر واپس آ ہی نہیں سکیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب کہا جائے ان کو کہ آؤ اس کی طرف جو اتارا اللہ نے اور اس کی طرف جو اور رسول کی طرف، تو دیکھے گا منافقین کو کہ وہ رکتے ہیں تجھ سے بہت رکنا. یصدون عنک صدودا، یہ صدودا یہ مفعول مطلق عربی میں اس کو کہتے ہیں، تاکید کے لیے آتا ہے، گویا کہ بالکل ہٹ رہتے ہیں. یصدون وہ ہٹتے ہیں، عنک تجھ سے، صدودا یعنی بہت، بالکل اڑ جاتے ہیں، تیرے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں. کون؟ منافقین. کیونکہ منافقین کو معلوم ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ حق و انصاف کے مطابق ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی صورت میں فیصلہ حق و انصاف کے مطابق ہوگا، جس کی طرف حق و انصاف ہوگا. تو منافقین جو تھے وہ اپنا مقدمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے تھے. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جائے ان کو کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، یعنی کہ قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، قرآن جو اللہ نے وحی و تعلیمات نازل کی اس کی طرف، اور رسول کی طرف آؤ اپنے مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے. جب یہ کہا جائے ان کو تو رأیت المنافقین، تو دیکھے گا منافقین کو، یصدون عنک صدودا، کہ وہ رکتے ہیں تجھ سے بہت رکنا، بہت رک جاتے ہیں تجھ سے، تیرے پاس بالکل نہیں آنا چاہتے. تو اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو منافقین تھے، جو بظاہر مسلمان تھے، وہ آپ کے پاس مقدمہ لے کے نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن یہودی نے جب بہت اصرار کیا تو پھر آپ کے پاس لے کر گئے، اور اس فیصلے کو بھی پھر مانا نہیں، اور پھر معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ میں کل بتا چکا ہوں. تو فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. پس پھر کیسی حالت ہوتی ہے جب کہ پہنچی ان کو مصیبت، ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، پھر ان کو مصیبت ملی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کرتے ہوئے اس منافق کو قتل کر دیا. اس منافق کے لیے ان کا فیصلہ یہی تھا. اور یہاں پر میں ایک بات اور واضح کر دوں جو میں نے کل نہیں بتائی تھی. میں نے ایک تو یہ بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس مسلمان کو قتل کیا، تو ایک تو اس وجہ سے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ گویا ماتحت قاضی تھے، گویا کہ چھوٹے قاضی تھے، بڑے قاضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹے قاضی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے معاملات نمٹایا کرتے تھے، مقدمات نمٹایا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے. تو ایک وجہ تو میں نے کل یہ بتائی تھی. تو گویا کہ عدالت کی حیثیت سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس پر عمل درآمد کیا. دوسری وجہ علماء نے مفسرین نے یہ لکھی ہے، جیسے یہاں پر لکھا ہے بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے، کہ کیونکہ وہ یہ فیصلہ کرانے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے. جو فریقین تھے وہ خود
اپنا فیصلہ کرانے اپنا مقدمہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا. اگرچہ وہ جو منافق تھا بظاہر مسلمان، اس کا یہ خیال تھا کہ حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ میں بظاہر مسلمان ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے معاملے میں سخت ہیں اور مسلمانوں کے معاملے میں نرم ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعات کی تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ مناسب سمجھا کہ یہ قتل کے قابل ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بما قدمت ایدیہم، یہ جو مصیبت ان کو پہنچی، یہ جو وہ مسلمان بظاہر جو مسلمان تھا وہ قتل ہوا، یہ اس میں قصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں تھا، اس میں قصور حضرت عمر کا بھی نہیں تھا، اس میں قصور اس دوسرے یہودی کا بھی نہیں تھا جو فریق تھا، بلکہ اس میں قصور اس کا اپنا تھا. ایک تو یہ کہ اس نے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناحق پر تھا، یہ حق پر نہیں تھا. چلو ناحق پر ہو تو معاملات مقدمات کے ذریعے نمٹائے جاتے ہیں، لیکن بڑا قصور اس کا یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جب یہ راضی نہیں ہوا تو اس وجہ سے یہ قتل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ فیصلہ کرانے کے لیے پہنچا، اس لیے قتل ہوا. تو اس کو فرمایا بما قدمت ایدیہم، ان کو مصیبت پہنچی اپنے ہی کاموں کی وجہ سے، اپنے ہی قصور کی وجہ سے. تو فرمایا پس کیسی ندامت کی بات ہے اور کیسی افسوس کی بات ہے کہ جب پہنچی ان کو مصیبت ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے. ثم جاؤک یحلفون، پھر آئے تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی، یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی. اب آپ کے پاس آئے ہیں یہ جو شخص قتل ہوا، اس کے لواحقین اور ورثاء اور رشتہ دار آپ کے پاس آئے ہیں اور قسمیں کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا مگر احسان کا اور موافقت کرنے کا. ہم تو حضرت عمر کے پاس یہ فیصلہ اس لیے، یہ مقدمہ اس لیے لے کر گئے تھے تاکہ وہ کوئی اچھائی کی صورت نکال دیں اور آپس میں موافقت کرا دیں، آپس میں موافقت کرا دیں، آپس میں کوئی صلح کی صورت نکال دیں اور کوئی اچھائی کی صورت نکال دیں. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیصلہ دیا تو بس وہی اچھا فیصلہ تھا، وہی موافقت والا فیصلہ تھا، وہی حق و انصاف کا فیصلہ تھا، تو پھر حضرت عمر کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حقیقت میں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کو قبول نہیں تھا. لیکن اب جب مصیبت پہنچی، وہ قتل ہو گیا، تو اب پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا دعویٰ لے کر اور قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہمیں تو آپ کا فیصلہ اصل میں قبول تھا، حضرت عمر کے پاس تو اس لیے گئے تھے تاکہ وہ کوئی اچھی صورت نکال دیں، موافقت کی کوئی صورت نکال دیں. تو ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر آئے آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا مگر بھلائی کا اور موافقت کا. توفیق کہتے ہیں اسباب کو موافق بنا دینا، توفیق اسباب کو موافق بنا دینا یعنی اسباب مہیا کر دینا، کسی کام کو آسان کر دینا. تو ہم تو اس لیے گئے تھے تاکہ حضرت عمر جو ہے نا کوئی بھلائی کی صورت نکال دیں اور آپس میں کچھ موافقت کی صورت نکال دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ بھلے سے زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. حقیقت میں ان کے دلوں میں آپ کے فیصلے سے ناراضگی تھی، آپ کا فیصلہ ان کو قابل قبول نہیں تھا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟
اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس ان سے اعراض کیجئے، ان سے منہ موڑ لیجئے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہیے ان کو فی انفسہم، ان کے نفسوں کے بارے میں، قولا بلیغا، بات اثر کرنے والی، پہنچنے والی۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو واقعہ ہو گیا، اب کیا کرنے کا ہے؟ نہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر کو سزا دینی، حضرت عمر کو بھی کوئی سزا نہیں دینی، کیونکہ انہوں نے جو کیا بالکل صحیح کیا، اور آگے اب ان لوگوں کو بھی کوئی مزید سزا نہیں دینی، ان لوگوں کو بھی اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ حضرت عمر کو بھی کوئی سزا نہیں دینی، انہوں نے جو کیا صحیح کیا، اور آگے مزید ان لوگوں کو بھی کوئی سزا نہیں دینی، کیونکہ ان کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اب یہ ہے کہ ان سے اعراض کیجئے، مزید ان کے اوپر کوئی سزا وغیرہ نہیں ہے، ہاں بس یہ ہے کہ ان کو نصیحت کیجئے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کر، اور ان کے بارے میں بات کر ایسی بلیغ، بلیغ مطلب پہنچنے والی، بلیغ پہنچنے والی، اثر کرنے والی بات کر ان کے بارے میں، مطلب ان کو سمجھاؤ، ان کو واضح نصیحت کرو، بس اب آپ کا کام یہ ہے، گویا کہ اب معاملے کو نمٹانا ہے بس صحیح طریقہ پر، بہتر طریقے پر۔ تو فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سو ان سے اعراض کر، یعنی ان سے منہ موڑ، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کر، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہ ان کو ان کے نفسوں کے بارے میں بات اثر کرنے والی۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں عام اصول، اس واقعے کے بعد ایک عام اصول بیان فرماتے ہیں کہ عام طریقہ یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے۔ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس واسطے کہ اطاعت کی جائے اس کی اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ یہ ایک عام اصول ہے، عام بات ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے تو اس واقعے میں جیسے دیکھا گیا کہ منافقین نے جو بظاہر مسلمان تھے انہوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو یہ بات سن لو کہ رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے، کوئی بھی رسول ہو، صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ کوئی بھی رسول ہو، رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے حکم کو مانا جائے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے تاکہ اطاعت کی جائے اس کی اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ غلطی ہو گئی، اس بظاہر جو مسلمان تھا اس نے غلطی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر وہ راضی نہیں ہوا، حضرت عمر کے پاس پہنچا، اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو ورثاء و لواحقین ہیں، ان کو اس غلطی کو مزید بڑھانا نہیں چاہیے تھا، ان کو اس غلطی کو مزید بڑھانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ ان کو اللہ تعالی سے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے تھی، اور اللہ کے رسول کے پاس بھی آتے وہ، اور اللہ کے رسول سے بھی درخواست کرتے اپنے گناہوں کی بخشش کے، اللہ کے رسول سے بھی اس بات کی درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگیے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، کہ یہ پاتے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت عمر پر قتل کا دعویٰ کرتے ہوئے
اور وہ جو ان کے ساتھی نے جو کچھ کیا تھا اس کے اوپر ہیلے بہانے اور عذر بناتے ہوئے آئے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر بے شک وہ جس وقت انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ جس طرح آئے تو اس کا نقصان حضور کو نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا، اس کا نقصان حضرت عمر کو نہیں ہوا، اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہوا، اس کا نقصان خود ان کی اپنی جانوں کو ہوا، اپنے نفسوں کو ہوا۔ اور اگر بے شک وہ جس وقت انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر آتے تیرے پاس فاستغفر اللہ، پس اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالی سے ان کے گناہوں کی بخشش مانگتا، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور وہ پاتے اللہ تعالی کو تواب۔ یہاں پر یہ تواب وہی صیغہ مبالغہ ہے، میں کئی مرتبہ اس کو واضح کر چکا ہوں، یعنی خوب پھر آنے والا، اور پھر آنے میں توبہ کی توفیق دینا بھی شامل ہے، توبہ کو قبول کرنا بھی شامل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، رحیمہ اللہ کو مہربان پاتے، اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرتا، باوجود یہ کہ انہوں نے گناہ کیا، غلطی کی، ظلم کیا اپنی جانوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا اور اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک یہ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جس وقت انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جاؤکا، آتے تیرے پاس، فاستغفر اللہ، پس اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور بخشش مانگتا ان کے لیے رسول بھی بخشش مانگتا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور پاتے یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، یعنی معاف کرنے والا، رحیمہ مہربان۔ آگے اللہ رب العزت ایک عام اصول بیان فرماتے ہیں کہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور پھر فیصلہ قبول بھی کرنا، فیصلہ بھی آپ سے کروانا، پھر فیصلہ قبول بھی کرنا بغیر کسی تنگی کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ تو فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، پس قسم ہے تیرے رب کی۔ یہ جو لا ہے یہ زائدہ ہے، اضافی ہے، ویسے تو لا کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ اضافی ہے تو اس لیے اس کے معنی نہیں کے نہیں ہوں گے، تاکید کے لیے ہوگا بس یہ، یعنی قسم میں مزید تاکید پیدا کرے گا۔ جیسے لا اقسم بہذا البلد، میں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں اس شہر کی، بلکہ لا اضافی ہے اور اسی قسم کی تاکید کر رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر واو جو ہے، واو قسم کے معنی میں ہے، واو وربکا میں جو واو ہے یہ قسم کے معنی میں ہے، تو قسم ہے تیرے رب کی، لا اضافی ہے، اسی قسم کی تاکید کر رہا ہے، تو پس قسم ہے تیرے رب کی، یہ واو ہے قسم کے معنی میں واو، اور لا جو ہے یہ اضافی ہے جو کہ قسم کی تاکید کر رہا ہے، قسم کو مزید پکا کر رہا ہے۔ پس قسم ہے تیرے رب کی، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی قسم کھا رہے ہیں بات کو پکا کرنے کے لیے، آگے آنے والی بات کو پکا کرنے کے لیے۔ وہ آگے آنے والی بات کیا ہے؟ لا یؤمنون، ایمان والے نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون، ایمان والے نہیں ہوں گے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ تجھ کو حکم بنائیں، یہاں تک کہ تجھ کو فیصلہ کرنے والا بنائیں، فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جو ان کے
آپس میں جو ہے وہ جھگڑا کریں. فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان جھگڑے کا باعث بنے، جو جھگڑے ان کے درمیان میں ہوں. شجر بینہم، جو ان کے درمیان میں جھگڑے ہوں، ان میں جب تک تجھ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائے تو یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے. ایمان والے جب ہی ہوں گے جب تجھ کو حکم بنائیں، تجھ کو فیصلہ کرنے والا بنائیں. تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پس قسم ہے تیرے رب کی، ایمان والے نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بنائیں تجھ کو فیصلہ کرنے والا ان جھگڑوں میں جو ان کے آپس میں ہوں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں، اپنی جانوں میں کوئی تنگی، مما قضیتا، اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا. جو آپ نے فیصلہ کیا اس فیصلے سے اپنے نفسوں میں، اپنی جانوں میں کوئی تنگی نہ پائیں. گویا کہ فیصلہ یعنی دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو مقدمہ لے کے جانا، آپ کو حکم بنانا، آپ کو حاکم بنانا، آپ کو فیصلہ کرنے والا بنانا، یہ بھی ضروری ہے. پھر آپ کے فیصلے کو بخوشی قبول کرنا، یہ بھی ضروری ہے. آپ کے فیصلے کو بخوشی قبول کرنا یہ بھی ضروری ہے، نفسوں میں کوئی تنگی نہ ہو. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ پائیں اپنے جانوں میں کوئی تنگی آپ کے فیصلہ کرنے سے، اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مان لیں اچھی طرح. یہاں تسلیمہ مفعول مطلق تاکید کے لیے، یعنی اچھی طرح اپنا سر خم کر دیں، اچھی طرح مان لیں، اطاعت کر لیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مان لیں اچھی طرح، سپرد کر دیں اپنے آپ کو اچھی طرح، سر خم تسلیم کر دیں اچھی طرح. یہاں اللہ رب العزت نے یہ ایک عام حکم بیان فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ہر معاملات میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فیصلہ کرنے والا بنائیں. یہ نہیں ہے کہ یہ آیت اس وقت کے حساب سے ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں قرآن و حدیث کی شکل میں، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والی ہونی چاہیے، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والی ہونی چاہیے، ان سے فیصلہ لینا چاہیے.